واتبع السبيل من أناب إليه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وصل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعته أجمعين. سامعین احتشام، وقت کافی ہو چکا ہے اور کل میرے خیال میں یہاں ورکنگ ڈے بھی ہے اور ساتھیوں نے کل اپنی ڈیوٹیوں پہ بھی جانا ہوگا. بس صرف تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ کریم نے ہمیں اتنا پیارا، اتنا بہترین سلسلہ عنایت فرمایا ہے کہ اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بقول حضرات مشائخ نقشبندیہ کے ہم شیران جہاں مستعین سلسلہ، سارے جہاں کے جو شعر ہے وہ اسی سلسلے سے وابستہ ہے. میں بھی کچھ دن پہلے ان شعروں کی مزارات پر حاضری دے کے آیا ہوں جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کی شعر ہے. یقین جانی مجھے تو اپنی قسمت پر ناز آیا کہ اللہ نے مجھے ان جیسے بزرگوں کی غلامی عنایت فرمائی، جسے سلطان العارفین کہا جاتا ہے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ. مولا کریم نے ان کو کیا شان اور کیا مرتبہ عنایت فرمایا. سیدنا ابو الحسن خرقانی آپ مبارک کا الگ شان ہے. حضرت ابو علی فارمیدی، حضرت علاء الدولہ سمنانی. یہ اہل سنت اور اہل طریقت پر اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ رب نے ایسے لوگوں سے وابستہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہر ایک کی تعریف اور توصیف کرنے لگ جاؤ گے تو اوراق ختم ہوتے جائیں گے، لیکن تعریف و توصیف ان کے پوری نہیں ہوں گے. اور خاص کر جو نقش بندی بزرگ ہے جن کو اللہ کریم نے یہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک بہتری اور ایک یوں سمجھ لیں کہ دوسرے سلاسل سے افضلیت عنایت فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نگاہوں سے اسم ذات کو نقش فرما دیتا ہے. اور میں دوبارہ سے تکرار نہیں کروں گا، کافی دفعہ اس موضوع پر بول چکا ہوں کہ مشائخ نے کیسے کیسے اکتساب کیا ہے اور کیسے کیسے یہ سلسلہ لیا ہوا ہے. تو للہ الحمد کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیارا اور مبارک سلسلہ عنایت فرمایا ہوا ہے. میں بھی جس ملک میں گیا ہوں وہاں پر میں نے ان سالکین کو جب دیکھا تو مجھے وہاں رونا آیا کہ یہ لوگ کس مشکل میں ہیں، کس مصیبت میں ہیں، اور کس طریقے سے آپ لوگ ماشاءاللہ ایک آزاد ملک میں ہو. ماشاءاللہ ابھی رستے میں جب آ رہے ہوتے سالکین نے، حضرات نے جس شہر سے بھی گزریں گے لباس یہ مصنون پہنا ہوا ہے، امامہ سر پہ رکھا ہوا ہے، خوب سنت کے مطابق داڑھی ہے، موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں، رکشوں پہ جا رہے ہیں، کاروں میں جا رہے ہیں، بسوں میں جا رہے ہیں، ٹرینوں پہ جا رہے ہیں، ایئر لائنز میں جاتے ہیں، وہ سب جہازوں میں جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہاں جس ملک میں میں گیا تھا وہاں پر سالکین کو یا کسی بھی اور بندے کو اس طرح کا لباس پہننا ممنوع ہے، وہ پہن ہی نہیں سکتے وہاں پر. تو وہ سالکین میں اسے دیکھتا تو مجھے رونا آ جاتا کہ وہ جب محفل میں آتے تو پینٹ شرٹ پہنے ہوتے تھے، ننگے سر ہوتے تھے، اور جب اندر داخل ہو جاتے تو وہ شرم کے مارے ہمیں دیکھتے ہوتے تھے تو پھر وہ سیدھا واش روم چلے جاتے اور پھر اپنا امامہ اور جو یہ لباس ان کے پاس اپنے شاپر میں ڈالے ہوتے تھے تو وہ پھر وہاں نکال کے وہ یہ لباس پہن کے پھر آ کے محفل میں بیٹھ جاتے تھے.
اور جب واپسی جانا ہوتا تو اس لباس سے باہر نہیں جا سکتے تھے. وہ پھر جاتے واش روم اور پھر اپنا وہ پینٹ شرٹ پہنتے اور وہ لباس پہنتے اور پھر جا کے باہر نکل جاتے. اور میں نے جو وہاں مشاہدہ کیا کہ وہاں پر اس عمامے اور اس لباس کو کس نظریے اور کس خیال کے تحت دیکھا جا رہا تھا. ہم ایک روڈ پہ کھڑے تھے تو میں تو گاڑی کے اندر بیٹھ گیا، لیکن ہمارا ایک ساتھی جو ہے وہ روڈ پہ کھڑا تھا تو اس نے عمامہ پہنا ہوا تھا. اگرچہ انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی لیکن اوپر سے انہوں نے عمامہ پہنا تھا. تو دو جوان موٹر سائیکل پر چلتے ہوئے آئے اور جب ان کے قریب پہنچے تو جھپٹا مار کے اس کے عمامے کے شملے کو پکڑ کے اپنے ساتھ عمامے کو بھی گھسیٹتا ہوا لے گئے. لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں، پھر بھی استقامت میں ہیں. کیونکہ انہوں نے یہ لذت چشی ہے، یہ لذت انہوں نے طریقت کی، یہ تصوف کی اللہ کی بندوں کی. تو مجھے صحابہ کرام کا وہ دور یاد آیا کہ جب ابتداء اسلام میں وہ دار ارقم میں بیٹھا کرتے ہوتے تھے اور نماز کیسے چپ چپ کے پڑھتے تھے اور کس طریقے سے ان کو اذیتیں اور تکالیف دی جاتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ واحد لا شریک اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مستقیم رہے تھے. تو للہ الحمد ہمیں اللہ رب العزت نے تو آزادی دی ہوئی ہے، یہ آزاد ملک دیا ہوا ہے اور ہم ہر طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت یہاں پہ کر سکتے ہیں. میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، یہ مین روڈ ہے اور اس پہ ہم ٹینٹ لگا لیتے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے، ٹینٹ لگا لیتے ہیں، روڈ کو بلاک کر دیتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے اپنی محفل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یا جو بھی شادیوں اور فنکشن کا دور ہوتا ہے ویسے کر لیتے ہیں. لیکن وہاں پر یہ کچھ ممنوع ہے، یہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. پھر بھی وہ اللہ کے بندے وہ اللہ کے ذکر میں سلسلہ عالیہ مبارکہ کے ساتھ وابستہ رہے، بڑی محنتوں کے ساتھ اور بڑی مشقتیں اٹھا کے. میں آج اپنی ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ وہاں کا ایک شہر ہے ارومیہ، اور جس شہر میں ہماری محفل تھی اسے گنبد کہتے ہیں، آثار گلستان کا علاقہ ہے گنبد. یہ گنبد جو ہے یہ ترکمنستان کے بارڈر کے پاس ہے اور ارومیہ عراق کے بارڈر کے پاس ہے. 1800 کلومیٹر فاصلہ ہے. اور جب ہماری یہاں محفل تھی تو 1800 کلومیٹر سے سالکین چل کے یہاں آئے تھے محفل. محبتیں تھی آپس میں، کیونکہ جو چیز مشکل سے حاصل کی جاتی ہے نا تو پھر ان کی قدر و قیمت ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اور جب آسانی سے حاصل کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ آسان ہے. جو مشکل سے انہوں نے حاصل کی تھی نا جو مقام، میں آپ کو بتاؤں، مجھے اللہ رب العزت نے توفیق دی، میں حضرت علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف پہ بھی حاضر ہوا. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی مکتوب شریف میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندی مبارکہ کا کمال یہ ہے کہ یہاں کے جو بزرگ ہے، یہاں کے جو ولی ہے، وہ اگر کسی اپنی مرید کو ایک توجہ کرے، ایک تو ان کی ایک توجہ 100 چلوں کا کام دیتی ہے. تو پھر لکھا ہے کہ وہ کون ہے جس نے 100 چلے کاٹے. تو لکھا ہے کہ وہ شخصیت شیخ الاسلام جناب علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک نے 100 چلے کاٹے. اور میں نے وہ وہاں پہ گیا تھا تو اظہر بھائی نے شاید اس کو ایڈٹ کیا ہوگا، تو وہاں پر میں نے وہ ویڈیو بنائی ان کی، جو آپ ان کی چلگا کی طرف جاتے ہیں، انہوں نے چلگا اپنی بنائی ہوئی ہے، وہ ایسے بنائی ہوئے. میں تھوڑا سا وزندار ہوں، تھوڑا موٹا ہوں، تو میں بڑی مشکل سے اس کی چلگا کے اندر گیا. انہوں نے پہاڑ کو نیچے سے کاٹا ہوا ہے، پہاڑ کی چوٹی باہر آئی ہوئی ہے، اس پہاڑی کی چوٹی کو نیچے سے کاٹا ہے، پھر آگے جا کے دائیں طرف ٹرن کیا ہوا ہے اور پھر آگے جا کے لیفٹ سائڈ پہ ٹرن کیا ہوا ہے. اور وہ اتنی پتلی سی انہوں نے گلی بنائی ہوئی ہے کہ اس میں تو اندر نہیں جا سکا. وہاں پر میں صرف لگا کے دہانے کے اندر چلا گیا، بقیہ آگے جانے کی میرے پاس، کیونکہ میرا وزن زیادہ ہے، میں تھوڑا موٹا تھا، میں اس میں نہیں جا سکتا. تو علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالی یہاں سے تھوڑا پانی لیتے اور چند ٹکڑے روٹی کے لیتے اور اسی غار کے اندر چلے جاتے تھے. تو وہاں پر عبادت کرتے، ریاضت کرتے. آپ عالم بھی تھے، شیخ الاسلام کہتے ہیں ان کو، کوئی اس طرح نہیں کہ صرف صوفی تھے. جو حضرت حمدانی رحمۃ اللہ کا جو سلسلہ حمدانیہ ہے،
جو ہمدانی سلسلے کے سربراہ حضرت عمار ہمدانی، عمار ہمدانی جو ہے وہ حضرت علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد ہے، ان کو کتابیں پڑھائی ہیں۔ تو آپ مبارک اندر چلے جاتے تھے، وہاں عبادت و ریاضت میں لگے رہتے تھے، اور جب 40 دن پورے ہوتے تو پھر باہر نکلتے، کوئی وہاں پہ ریسٹ نہیں کرتے تھے، باہر نکلتے وضو تازہ فرمایا کرتے تھے، پھر سے پانی اور روٹی ساتھ لے کے جاتے اندر، اور پھر سے مسلسل دوسرا چلنا شروع ہو جاتا۔ پھر اگلے 40 دنوں تک وہ اندر ہوتے۔ آپ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ یہ 40 دنوں میں مجھے وضو کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ فرماتے وضو کی اس لیے ضرورت نہیں پڑی تھی کہ ہمارے مسلک کے مطابق جب آپ بیٹھ کے سوتے ہیں تکیہ نہ لگائیں تو آپ کی وضو نہیں ٹوٹتی۔ فرماتے حتی المقدور میں کوشش کرتا کہ میں نہ سوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کبھی مجھ پر نیند کا غلبہ آیا تو میں بلا تکیہ لگائے بیٹھ کے سویا کرتا ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اٹھ جاتا اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت پہ لگا۔ فرماتے میں 40 دنوں میں کبھی ایک دفعہ بھی اپنی ٹانگیں لمبی نہیں کی کہ مجھے میرے رب سے حیا آ رہا تھا، میں نے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں ٹانگیں لمبی کروں۔ تو آپ مبارک نے اس طرح کی مسلسل 100 چلے کاٹے، یعنی 4000 دن، اور 4000 دنوں کے بعد 100 چلوں کے بعد ان کو جو مقام اور مرتبہ ملا تھا، مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا ایک بزرگ جب اپنی مرید کو توجہ کرتا ہے تو 4000 دنوں کی ریاضت 100 چلوں کا کام ان کی ایک توجہ عنایت فرماتی ہے، وہ کام کر جاتی ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ حضرت علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو 100 چلوں کے بعد کمال کیا ملا تھا؟ انہیں حیات قلبی ملی تھی۔ 100 چلے گزارنے کے بعد حیات قلبی ملی تھی اس کو، دل کی حیات اور دل کا ذکر ملا تھا 100 چلوں کے بعد۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کی بزرگوار جب ایک ہی توجہ فرما دے تو حیات قلبی عنایت فرما دیتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے، ہمیں مفت میں مل رہا ہے، ایک ہی توجہ ہے، سیکنڈوں کا کام ہے، منٹوں کا کام ہے، تو ہمیں آسان مل رہا ہے، اسی لیے ہمیں اتنا قدر نہیں ہے جتنا علاء الدولہ سمنانی کو رہا، جتنا علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو رہا۔ سندھ کے مشہور گدی ہے، یہ سجن سائیں اور سونا سائیں کے نام پہ ہے۔ تو آپ اگر ان کے مریدوں کو دیکھیں گے تو ان کے مریدوں کو کسی کے پاس 3 سبق ہے اور کسی کے پاس 5 اسباق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سبق کسی کے پاس نہیں ہے۔ مشائخ گزر گئے، مشائخ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے مریدوں کے پاس 5 اسباق سے زیادہ کوئی سبق نہیں رہا۔ اب ان لوگوں سے جا کے آپ پوچھیں گے کہ نقش بندیہ کا کیا کمال ہے، وہ آپ کو بتائیں گے ارے بابا مجھے 5 سبق ملے ہیں، 5، اور 5 سبق ان کو ملے ہوں گے 60 سالوں میں، 60 سالوں میں ان کو 5 سبق ملے ہوں گے۔ لیکن حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ کا کمال یہ تھا کہ ایک ہی مجلس میں 7 سبق عنایت فرمایا کرتے ہیں۔ کمال ہے نا، جب اللہ رب العزت کسی کو کمال ہے، لیکن اتنا کمال اگر کسی بندے کو حاصل ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں ان کو اس کی زیادہ قدردان رہنا چاہیے۔ لوگوں نے محنتیں اٹھائی، لوگوں نے فلاں کیا، فلاں کیا، رب نے ہمیں مفت میں عنایت فرمائی ہے، تو لہٰذا جتنے بھی قدردان رہے اس نعمت کی وہ کم ہے۔ جتنے آپ یہ جو مشائخ کی ہسٹری اور تاریخ لکھی گئی ہے نا، یہ ویسے عبث نہیں لکھی گئی ہے، وہ ہمیں پڑھنی چاہیے اور اس پہ تفکر کرنا چاہیے کہ ان مشائخ نے کتنی مشکلات کے ساتھ، کتنی تکالیف اٹھا کے، کیا کیا چلے کاٹ کے انہوں نے یہ مقامات حاصل کیے، اللہ رب العزت کی یہ وصل و قرب کے راستے پر چلے ہیں، اور رب کائنات ہمیں کیسے مفت میں عنایت فرمایا ہوا ہے۔ حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے یہ جو ڈش ہے، یہ جو سالن ہے، فرمایا اس کو آگ لگانا بھی میرا کام ہے، لکڑیاں اکٹھے کرنا بھی میرا کام ہے، یہ سالن بنانا بھی میرا کام ہے، میں نے اس کو پلیٹ میں بھی ڈالنا ہوتا ہے اور اس میں چمچ بھی رکھنا ہوتا ہے، میں نے چمچ اٹھا کے تمہارے منہ میں بھی ڈالنا ہوتا ہے، لیکن تیرا کام یہ ہے کہ اس کو نگل لے پہ، بس سارا کچھ جو ہے۔ فرمایا کرتے ہوتے تھے کوئی مجذوب کو وجد ہو جاتی، کسی کو وجد ہو جاتا تو فرمایا کرتے ہوتے تھے بیٹا اس پر مغرور نہ ہو، یہ تو میرا کمال ہے، تیری ڈوری میرے ہاتھ میں ہے، میں جیسے چاہوں تجھے گھماؤ۔ میں تیرا کمال کیا ہے؟
تیرے کمال یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ذکر و اذکار و تسبیح و تحلیل و طریقت کی رموز و اشارات، تو اس پر عمل کرتے جائیں گے تو یہ تیرا کمال ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ کی محفل میں ایک بہت موٹے جسامت والا بندہ تھا، پہلوان اس کو کہا کرتے تھے، ڈیرہ غازی خان کی تھے۔ تو ڈیرہ غازی خان والے وہ تھے، آئے کی حیات ہے، وہ سید ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ جب حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تو وہ مبارک صاحب ان کو توجہ فرمایا کرتے تھے، تو اٹھ جاتے، وہ گر جاتے، پلٹ جاتے۔ تو میں ساتھ ہوتا مجھے فرمایا کرتے تھے پہلوان وہ ہے یا میں ہوں پہلوان؟ تو پہلوان تو میں ہوں، میں صرف ان کو انگلی کا اشارہ کر دیتا ہوں تو وہ گر جاتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلوان ہوں، پہلوان میں ہوں۔ میں کہتا ہوں حضور پہلوان تو آپ ہی ہیں، ماشاءاللہ اس کی تو 200 کلو وزن ہے، 200 کلو کو آپ انگلی کی اشارے سے گراتے ہو۔ وہ پہلوان ایک دفعہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی تھے، اور ایک مسجد کی افتتاح ہو رہی تھی، پیر عابد حسین صاحب کی مسجد کی افتتاح ہو رہی تھی۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی موقع کے نزاکت کو دیکھتے، تو انہوں نے حضور مبارک صاحب علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے، اور تو ان کے سامنے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا خطاب تھا، تو وہ خطاب کر رہے تھے، اور سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے اس واقعے کو انہوں نے کوٹ کیا کہ ان کو کہا گیا کہ اخرج علیہن، باہر نکلو۔ تو جب یوسف علیہ نبی علیہ السلام باہر نکلے تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، اور طاہر القادری صاحب نے اس کو ضم کر کے کہا کہ وہ مصر کی عورتوں کو کیا ہوا تھا؟ مخبوط الحواس تو نہیں ہوئی تھی نا، وہ کوئی پاگل تو نہیں تھی نا کہ وہ اپنی انگلیاں کٹائی انہوں نے؟ تو کہا کہ وہ پاگل نہیں تھی، مخبوط الحواس نہیں تھی۔ تو کہنے لگی کہ وہ ساری عورتیں جو تھی نا وہ حسین و جمیل چہرہ دیکھ کے وجد میں آ گئے تھے، وہ وجد میں آ گئی تھی ساری، تو وجد میں آ کے جو ہے وہ بے اختیار ہو گئی تھی، اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ اس موضوع پہ انہوں نے بولا تھا۔ تو یہ پہلوان صاحب جو تھے نا، سید صاحب، یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ماشاءاللہ ان کو وجد ہوا، تو انہوں نے جب اپنی قمیض پھاڑا، ماشاءاللہ ان کے لطائف کی حرکت جو ہے وہ طاہر القادری صاحب نے دیکھا، تو پھر کہنے لگی واللہ حقیقت ہے تو یہی حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں جب بھی ان سے ملتا ہوں کبھی کبھار تو مجھے پوچھتے رہتے ہیں یار وہ پہلوان کہاں ہوگا، وہ پہلوان۔ میں نے آج تک ایسا بندہ نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جس کو حقیقت وجد ہوا ہے۔ میں ان کو کہتا وہ پہلوان تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا، اس کو دیکھ رہے تھے، جو تیری پہلو میں پہلوان دیکھا تھا وہ نہیں دیکھا آپ نے۔ کمال تو اس پہلوان کا تھا کہ اس نے اس پہلوان نے توجہ کر کے اس پہلوان کو اس حالت میں لایا تھا۔ تو ہمارے مرشدوں کی کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک چٹکی میں ہمیں کہاں سے کہاں تک لے کے جائیں گے۔ تو اس سلسلے کے قدردان رہیں، اس نعمت کے قدردان رہیں۔ دیکھو جن لوگوں نے حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ کو دیکھا ہے نا، تو ان کو آج بھی ناز ہے کہ ہم نے حضور مبارک صاحب کی زیارت کی ہے، آج بھی کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے مبارک صاحب علیہ رحمہ کی زیارت نہیں کی نا، تو وہ اب حسرت کرتے ہیں کاش ہم بھی اس مجلس میں ہوتے، کاش ہم بھی مبارک صاحب سے ملتے، کاش ہم اس صحبت میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو آج بھی یہ گھڑیاں غنیمت سمجھو، آج مبارک صاحب علیہ رحمہ کی یہ خلفاء ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ ایسا نہ ہو کل کو ہمیں یہ بھی حسرت رہے یا کاش ان کی صحبتوں میں ہم بیٹھا کرتے ہو، یا کاش ان کی صحبت میں ہم جایا کرتے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان میں آخری صحابی جو دمشق میں ہے، اور صحابہ کرام کو دیکھنے کی تمنا رکھنے والے لوگ جو تھے نا، وہ ماوراء النہر بخارا سے چلتے، پوچھا کرتے تھے کدھر جانا ہے، کہتے دمشق جانا ہے۔ ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جن آنکھوں نے حضور کی زیارت فرمائی ہے، بس ان آنکھوں کی طرف جانا ہے۔ یہ واسطہ ہے نا، رابطہ ہے۔ ہمارے فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ جب حاجی حج کر کے آ جائے یا عمرے کر کے بندہ آ جائے تو آپ سارے جاؤ ان سے ملنے کے لیے، ان سے دعائیں لو۔ تو ریزن بھی بتاتے ہیں، وجہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ وہ تو وہی بندہ تھا جو 20 دن پہلے تمہارے ساتھ تھا، 28 دن پہلے تمہارے ساتھ تھا، اب کہیں سفر کر کے واپس آیا۔ تو فقہا لکھتے ہیں کہ اسی لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہم تو اس دیدار سے محروم رہے، ہم نے حضور کی روضہ مبارکہ کا زیارت تو نہیں کی، ہم نے بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھا، ہم نے زمزم کو نہیں پیا، ہم نے ان متبرک اور مبارک مقامات کو نہیں دیکھے۔ تو آج ہم ان آنکھوں کو دیکھنے جا رہے ہیں جن آنکھوں نے ان سارے متبرک مقامات کو دیکھ کے آئے ہیں۔
تو آج ہم ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایک واسطہ، ایک رابطہ، ایک وسیلہ ہوتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے یہ بندے، ابھی ظہیر صاحب بتا رہے تھے کہ سفر کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ میری تعریف نہیں ہے. سفر کر رہے ہیں، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے کرنا ہی ہے. اس پہ کوئی آپ لوگوں پہ احسان نہیں ہے کہ میں سفر کر کے آیا ہوں، فلاں جگہ سے سفر کر کے آیا ہوں. نہیں، میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں سفر کر کے آؤں، میں سفر کروں، آؤں. یہ جو نعمت اللہ کریم نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، یہ دوسروں تک پہنچاؤں، ہماری فرائض میں سے ہے. اس میں سے بندہ تھک بھی جائے، اک بھی جائے، جو بھی ہو. تو میں اکثر بیشتر اپنے ساتھیوں سے کہتا رہتا ہوں کہ جب میں کسی ایک سالک کو دیکھتا ہوں تو میں نے جتنا طویل سفر کیا ہوتا ہے، میری ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں شکر خدا، ہماری سفر کا صلہ ہمیں مل گیا. یہ دیکھو یہ اللہ کے بندے جو بیٹھے ہیں، بس تھکاوٹ یا جو بھی ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جب اس کی ثمرات کو دیکھ کے، اس کی نتیجے کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس سفر پر بھی خوشی ہوتی ہے. کبھی کسی سے اگر عشق کی ہوگی نا تو معشوق کی طرف جاتے ہوئے جب تمہیں تکلیف اور مصیبتیں ہو جاتی ہیں، مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کیف الوصول الی سعاد ودونها خلل الجبال ودونهن خیوف. سعاد معشوق تک کیسے پہنچ پاؤ گے جب اس سے پہلے گھاٹیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں، دریا ہے. تو کبھی مجنون سے بھی پوچھا کرو نا، جب تم گھاٹیاں، سمندر، دریا، یہ مشکل ہے، یہ تکالیف اٹھا کے جب ایک دفعہ لیلا کے چہرے کو دیکھتے تو تمہیں وہ سارا کچھ بھول جاتا کہ نہ بھول جاتا؟ بلکہ وہ تکالیف بھی حسین ہی لگ رہے ہیں. اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا کہ میں جب قبر میں چلا جاؤں گا تو فرشتوں کو کہوں گا کہ اے فرشتوں، اب تو نہ روکو مجھے کہ اس پائے ناز پر میں اپنے ہونٹ لگاؤں، ان کو بوسہ دوں، کیونکہ بڑی تکلیفیں اٹھا کے اس منزل تک پہنچا ہوا ہے. اور جب تکلیفیں اٹھا کے منزل تک پہنچ جاتا ہے بندہ تو وہ ساری تکلیفیں بھی حسین لگتی ہے. کبھی پھول تھوڑا ہوگا نا، پھول تھوڑا ہوگا نا، کبھی گلاب کا پھول، تو اس میں سے خار بھی تمہیں چبھ جاتے ہیں، لیکن وہ خار کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یار پھول مل گیا، بھلے خار ہی کیوں چبھ گیا ہو، چبھنے لگے خار. تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو ہماری یہ فرائض ہے، ہمیں تکلیف اٹھانی پڑی، ہمیں اذیتیں اٹھانی پڑی. لیکن جب اللہ اور اس کے حبیب کی رضا شامل حال ہو جائے نا تو ساری تکلیفیں جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے، وہ تکلیفیں بھی راحت میں بدل جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اس سلسلہ سے وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.